نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، مئی 1933 میں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ عربیہ کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے شجاع آباد جانا پڑا۔ خان محمد انور خان کی حویلی میں قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے بعد تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، پان نہیں کھلاؤ گے؟ قاضی صاحب نے حاجی نور محمد کو پان لانے کے لیے کہا۔ حاجی صاحب تعمیل ارشاد کے لیے چلے ہی تھے کہ برابر کھڑے ہوئے ایک آدمی نے کہا، میں شاہ جی کے لیے پان لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر پان حاجی نور محمد کے ہاتھ میں دے دیا اور انہوں نے قاضی صاحب کو دیا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کے دوران جب یہ پان منہ میں رکھا تو 1 منٹ کے بعد کہا، قاضی جی زہر دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے پان تھوک دیا اور قاضی جی نے اسے اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ آن میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور قاضی صاحب کا ہاتھ بھی پھول کر ڈبل روٹی کی طرح ابھر آیا۔ تقریر سمیٹ لی اور جلسہ ختم کر دیا گیا۔ اس واقعہ نے شہر کے عوام اور قاضی جی کے تمام گھر کو پریشان کر دیا۔ ڈاکٹر لچھمن داس ریٹائرڈ سول سرجن نے امیر شریعت کو دیکھ کر تشخیص کی کہ انہیں واقعہ زہر دے دیا گیا ہے۔ اس وقت پیاز کا پانی بڑی مقدار میں تیار کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس پانی سے دوا دینی شروع کی تو جسم سے زہر کا اثر پیشاب اور پخانے کے راستے خارج ہونا شروع ہوا۔ پیاز کے مسلسل استعمال سے رات 3 بجے تک جسم کا تمام زہر خارج ہو گیا۔ اس دوران ڈاکٹر لچھمن داس امیر شریعت کے سرہانے بیٹھے رہے۔ آخر 3:30 بجے رات ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبارکباد دی کہ اب شاہ جی خطرے سے باہر ہیں۔ زہر دینے والے کو پولیس صبح ہونے تک گرفتار کر چکی تھی۔ اس کا نام سید عنایت اللہ شاہ یا ولایت شاہ تھا۔ بہرحال جب امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے زہر دینے والے سے مخاطب ہو کر بس صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ پھر پولیس افسر سے کہا، میں اس سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا، خدائے تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ اگر ملزم پر قانون گرفت کرتا تو ممکن ہے ارتکاب جرم کا انکشاف ہوتا، مگر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی بلند حوصلہ نے یہ راز نہ کھلنے دیا کہ زہر کیوں دیا گیا اور اصل مجرم کون تھے۔ آگرہ اور بمبئی کے بعد امیر شریعت پر قتل کا یہ تیسرا حملہ تھا۔ گو حملہ کی نوعیتیں مختلف رہیں مگر مقصود میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قاتل اور مقتول بھی ایک دوسرے سے اوجھل نہیں ہوئے کیونکہ موت و حیات کے مابین انسانی ارادے کو کوئی دخل نہیں، اس لیے موت کا ہر اوچھا وار زندگی کی راہ میں مرگ ناگہاں ثابت نہ ہو سکا اور نہ ہی امیر شریعت کے مقاصد میں کوئی دیوار حائل ہو سکی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔